الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیانات میں حج کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بعض اہم باتیں ذکر کی گئیں اور ان ایام میں جیسے حج کا وقت قریب ہے، اسی طرح وہاں کی حج خاص ایک مقام پر ہوتا ہے جس میں بعض خوش نصیب آدمی تشریف لے جاتے ہیں اور ان ایام میں اللہ نے ایک ایسی عبادت بھی رکھ دی ہے جو کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں صاحب استطاعت مسلمان موجود ہے وہ عبادت وہاں کر سکتا ہے جس کا نام ہے قربانی۔ تو حج کے لیے مکان خاص کر دیا، قربانی کے لیے مکان خاص نہیں کیا۔ ہر جگہ پہ قربانی ہو سکتی ہے، صاحب استطاعت پر تو واجب ہے، اور اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں، شرعی نصاب اس کے پاس نہیں، وہ بھی اگر کرنا چاہے تو بطور نفل کے وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو حج ہو یا قربانی، دونوں عبادتیں یہ اس مواحد اعظم علیہ السلام کا طرز اور طریق ہے جن کا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ
انہی کا طرز، انہی کا طریق ہے رب کو راضی کرنے کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی قربانیاں پیش کی۔ خود قرآن کریم نے ذکر کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابتلا اور آزمائش اور امتحان، اس کے کئی مقاصد ہوتی ہیں۔ کبھی ممتحن امتحان لیتا ہے اپنے شاگرد کی استعداد معلوم کرنے کے لیے، کبھی ممتحن استاذ شاگرد کا امتحان لیتا ہے شاگرد کو اس کی استعداد بتانے کے لیے کہ تو کس پانی میں ہے۔ اور تیسرا، کبھی استاذ شاگرد کا امتحان لیتا ہے اس شاگرد کی قابلیت اور لیاقت دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ یہاں پر جو اللہ امتحان لے رہا ہے، اللہ عالم الغیب ہے۔ تو امتحان کا کیا معنی؟ تو اللہ نے امتحان لیا حضرت ابراہیم کی استعداد، لیاقت، اخلاص اور اعتماد علی اللہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، آپ کی لیاقت کائنات کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے۔ اور فرمایا بڑے بڑے امتحان، سب سے پہلا امتحان کہ جس معاشرہ میں حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی وہ معاشرہ شرک سے بھرا ہوا، کفر سے بھرا ہوا، اور جس گھر میں حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی وہ گھر پورا شرک کا مرکز اور شرک کا اڈا، بہت بڑا اڈا۔ اور حضرت ابراہیم کا والد جس کا نام ہے آزر، جس کا نام کیا ہے؟ آزر۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اس مسئلہ کو بھی مشکوک بنا دیا گیا کہ حضرت ابراہیم کا والد کون ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں، ایک مولوی صاحب کہتی ہیں کہ جی آزر حضرت ابراہیم کا والد نہیں تھا، چچا تھا۔ خیر، اور قرآن کریم پورا قرآن پڑھ لے، قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا لے ابی ہے آزر، قال یا اباتے، اے میرے ابا جان۔ اور احمد رضا نے بھی معنی کیا اب کا باپ، پیر کرم شاہ نے بھی معنی کیا باپ۔ اور میرا خیال ہے ان مولویوں کے ہاں باپ اور چاچے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ چچا کو عربی میں کہتے ہیں ام، بولو، عین میم مشدد، ام۔ عین اور میم، مشدد سے نہ ڈرنا، عین اور میم، ام۔ اور باپ کو کہتے ہیں اب۔ چچا
اور باپ میں فرق ہوتا ہے۔ اب ایسا فرقہ بھی پیدا ہو گیا جو چچا اور باپ کو ایک سمجھتی ہیں، حالانکہ اس کی تفصیل کروں تو شاید ناراض ہو جائیں گے، ویسے کافی فرق ہے۔ چچا کیا ہوتا ہے؟ باپ کا بھائی۔ ہندوؤں میں یہ رسم ہے کہ اگر 7 بھائی ہیں تو ایک بھائی شادی کر لیتا ہے اور سب کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب یہ فرقہ بھی ایسا پیدا ہو گیا کہ ان کے احکام سب ایک ہی مانتے ہیں، لیکن یہ ہندو مذہب ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ بریلوی ازم ہندو مت کا ترجمہ بن کے سامنے آیا۔ خیر، یہ جو حضرت ابراہیم کا آزر باپ تھا، چچا نہیں تھا، اور ان مولویوں کو بتانا چاہتا ہوں جو مفتی کا لقب لے کر اور 7 اور القاب کے ساتھ ٹی وی پہ آتے ہیں، تارخ یہ اسی آزر کا لقب ہے۔ یہ تارخ کوئی دوسری شخصیت نہیں، تارخ آزر کا لقب ہے۔ آزر نام ہے اور یہ حضرت ابراہیم کا باپ ہے۔ کہتے ہیں جہاں مجاز ہے، تو حالانکہ مجاز کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک حقیقت متعذر نہ ہو وہاں پر مجاز کی طرف جانا جائز ہی نہیں۔ المسیر الی المجاز تب ہوتا ہے کہ حقیقت متعذر ہو جائے، اور بجائے تحذر آج تک نہ کسی مفتی نے پیش کی نہ قیامت تک پیش کر سکتا ہے۔ تو اس لیے خواہ ڈنڈی مارنا کہ قرآن بار بار کہتا ہے باپ 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 باپ، اور یہ پنڈی کا ابو جہل قریشی کہتا ہے نہیں باپ نہیں، چچا چچا۔ خیر، تو سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم کا یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کا والد، حضرت ابراہیم کا باپ آزر، یہ بہت بڑا مشرک تھا۔ اگر آپ اس کو کہو نا مشرک پھر بھی ٹھیک ہے، بہت بڑا مشرک، غٹ مشرک، بڑا مشرک تھا، اور حکومت کا وزیر اوقاف تھا۔ وزیر اوقاف، بادشاہ کا پیر بھی تھا، وزیر اوقاف بھی تھا۔ تو حضرت ابراہیم پیغمبر پیدائشی طور پہ فطرت پہ ہوتا ہے اور مباہد ہوتا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی معصوم ہوتا ہے، نبوت ملنے کے بعد بھی نبی معصوم ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے لیے سب سے بڑا پہلا امتحان یہ ہوا کہ جب آنکھ کھولی تو وہاں دیکھا انبیاء کی صورتیں پوجی جا رہی ہیں، اولیاء کی صورتیں پوجی جا رہی ہیں، غیر اللہ کی تماثیل، ان کے فوٹو بنا کر۔ یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جب ہم ان فوٹوؤں تصویروں کے سامنے جھکتے ہیں تو ان اکابر بزرگان انبیاء اولیاء کی ارواح جن کے یہ مظاہر ہیں وہ خوش ہو کر ہمارے کام کر دیتی ہیں یا اللہ سے کروا دیتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک موحد آدمی ہو، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو، شرک کے ماحول میں اس کے لیے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ صبح و شام اس کے مزاج کے خلاف بات، وہ ایک رب کی پکار کرنے والا اور پورا ماحول غیر اللہ کی پکار کرنے والا اور اللہ کی صفت مخلوق میں ماننے والا۔ یہ پہلا امتحان، سب سے بڑا امتحان۔ پھر اس امتحان نے انتہائی شکل اختیار کی اور وہ وقت آیا جب حضرت ابراہیم کا اپنے باپ سے مناظرہ شروع ہو گیا، باپ سے۔ پھر باپ سے مناظرہ کرنا
یہ بھی بڑا امتحان. قوم سے مناظرہ، بادشاہ سے مناظرہ. 3 قوم کے ساتھ ٹکر، بادشاہ کے ساتھ ٹکر، باپ کے ساتھ ٹکر، ساری دنیا کے خلاف اللہ کا خلیل کھڑا ہوا. اور اللہ نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. حضرت ابراہیم کا سنگی کوئی نہیں رہا، دوست سب سے بگاڑی. آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا بگاڑنی چاہیے ہی نہیں، مسئلہ بھی کولا کولا ہو، کوئی ناراض بھی نہ ہو، نرم نرم مسئلہ، جیسے حلوہ نرم مسئلہ بھی نرم. تو اب دیکھو حضرت ابراہیم نے سب سے بگاڑ دی، باپ سے بگاڑی، برادری سے بگاڑی، بادشاہ سے بگاڑی، سب سے بگاڑی. تو یہاں سے امتحانات شروع ہوئے اور اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم ہر امتحان میں پاس ہوئے اور کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں. تو آپ جو قربانی کی نیت رکھتی ہے نا، وہ ذرا اس کا عقیدہ بھی سن لیں، جن کی یہ طرز اور طریقے. اگر اسی طرز و طریق پہ چلنا ہے تو پھر قربانی کرو، اور اگر تمہارا طرز کچھ اور ہے، تمہارا عقیدہ کچھ اور ہے، تو خدا کی قسم پھر قربانی تمہارے لیے نجات نہیں بن سکتی، الٹا عذاب بنے گی. حضرت ابراہیم کا تذکرہ اللہ نے کئی مقام پہ کیا. اب میں مختصر طور پہ چند باتیں ذکر کروں گا. یہاں پر سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ شروع ہوا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، البتہ تحقیق عطا کی ہم نے حضرت ابراہیم کو رشدہ. رشدہ کا ایک معنی ہے پختگی، رشدہ کا دوسرا معنی ہے سمجھ اور فہم. اور فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم کو شروع سے ان کی فطرت میں مسئلہ رکھ کر ان کو پختگی عطا کر دی، مضبوط کر دیا. ساری دنیا مقابلے میں آئی لیکن حضرت ابراہیم کو شک نہیں پڑا، ایسا مضبوط کر دیا. رشدہ من قبل، اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. فرمایا ہم نے وہ رشد عطا کیا اور ہم حضرت ابراہیم کے ساری صلاحیتوں کو جاننے والے تھے. ایسے نہیں رشد عطا کیا، کُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور وہ رشد کیا ہے؟ اذ قال لأبیہ وقومہ. یہاں پر بھی قرآن نے کہا اذ قال لأبیہ، جب حضرت ابراہیم نے کہا اپنے باپ کو یا چچا کو. اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے، یہ قرآن دیکھتے ہی نہیں، صرف ختم کے لیے پڑھتے ہیں. ویسے کبھی انہوں نے تلاوت ہی نہیں کی، اور جب ختم کے لیے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اس کو پارا دیا اور پارا 2 منٹوں میں ختم. کیونکہ اس کا ذہن قرآن کی طرف نہیں، اس کا ذہن دیگوں والی چاولوں والی دیگ کی طرف ہے، حلوے کی خوشبو ہے. تم خوش ہو بھئی دادا بھی بخشا گیا تھے، نانی بھی بخشی گئی. بخشا نہ دادا گیا نہ نانا، یہ مولوی جو ہے اس کے لیے حلوہ بخشا گیا، چاول بخشے گئے. اگر ختموں میں بھی قرآن دیکھ کے پڑھتے نا تو یہ لفظ پڑھتے لے ابی ہے، لے ابی ہے، لے ابی ہے. سارے بولو لے ابی ہے، لے امی ہی یا لے ابی ہے؟ لے ابی ہے. اپنے باپ کو کہا، وقوم ہی، اور اپنی قوم کو. کہاں سے بات شروع کیا؟ سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو مت. امت تب بنو گے کہ مسئلہ بیان نہ کرو. کسی کو مت چھیڑو،
پیار محبت کے مسئلے ہوں، حضرت ابراہیم کا رشد دیکھیں، فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ ما هذه التماثیل، تمثال کی جمع، تمثال کہتے ہیں صورت کو، انسان کی صورت، انسانی صورت۔ یہ کیا ہیں صورتیں؟ فوٹو شوٹو، فوٹو شوٹو۔ ما هذه التماثیل، یہ تمثال کیا ہے؟ یہاں پر ذہن میں رکھو، جو نئے ساتھی آئے ہیں وہ سن لیں۔ عام طور پہ ملا دھوکہ دیتا ہے کہ پرانے لوگ اس لیے مشرک تھے کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، اور کہتے ہیں بتوں والی ایتیں یہ انبیاء اولیاء پہ چسپاں کرتی ہیں، ان پہ لگاتی ہیں۔ یہ بڑا شور ہے، اور ایک ہی چور دروازہ جو آیت پڑھی جی بتوں والی ہے، یہ بتوں والی ہے، تو یاد رکھ لو یہ سب سے بڑا دھاندلی اور دھوکہ ہے۔ دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم جو آیات پڑھتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ نہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ یہ ایتیں یہ سب انبیاء اور اولیاء کے بارے میں ہیں۔ اب دوسری بات کہ جو بت جو کرتے ہیں، ان سے کبھی آپ نے پوچھا کہ بت کس کے تھے؟ یہ تکلیف کبھی نہیں کی، بت کس کے تھے؟ اور بت کا معنی پتھر نہیں، پتھر کو عربی میں الحجر کہتے ہیں، صنم اس کا معنی پتھر نہیں۔ بعض دھوکے بعض مولویوں نے اتنی بات کی وہ جی پتھروں کے پجاری تھے، وہ جی فلانی چیز کے لوہے کے پجاری تھے۔ دنیا کے مولویوں سے میرا سوال ہے کہ مکہ کے مشرکین سب سے بڑا حجر اسود کی عزت کرتے، تعظیم کرتے، لیکن کسی مشرک نے آج تک حجر اسود سے بیٹا نہیں مانگا۔ کسی اگر پتھروں کے پجاری ہوتے کسی پہاڑ کو پوجتے، اس لیے وہ بت بناتے انبیاء کی صورتوں پر۔ ینحتون الاصنام علی صور الانبیاء والصالحین، نیک لوگوں کی صورتوں پر۔ اور عقیدہ یہ ہوتا جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہیں گولڑے والے کا فوٹو ہے، کہیں لالے شہباز کلندر کا فوٹو ہے، کہ اے فوٹو لگے ہیں، فوٹو والا بابا ہم پہ نگاہ رکھے گا۔ جس کا یہ فوٹو ہے، یا آج سنگ مرمر کو سجدہ نہیں ہوتا، سنگ مرمر کو نہیں پکارتے، سنگ مرمر پہ جا کر جو نیچے بابا پڑا ہے پکار اس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ فوٹو اور تصویریں بناتے انبیاء کی، اولیاء کی، اور ان کی پکار کرتے، اور مقصد کیا ہوتا کہ جب ہم یہ ہمارے مظاہر ہیں، جب ہم ان کے سامنے تعظیمات کرتے ہیں تو ان کی روحیں خوش ہو کر کچھ کام کر دیتی ہے، کچھ کروا دیتی ہے۔ ما هذه التماثیل، کیا ہیں یہ تمثال؟ اچھا تم اپنی بولی میں بدن کو بت کہتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں ذرا دیکھ تیرا قد بت دیکھ، تیرا بت کتنا ہے، قد بت کتنا ہے۔ اور گولڑے والا پیر بھی لگ گیا، وہ بھی لگ گیا۔ ہکے لا مکان مکان ساڈا، تے ہکے بت وچ آ پھسے ہو سے۔ یہ پیر مہر علی شاہ کی العرفان دے، وہ کہتے ہیں ہکے لا مکان مکان ساڈا، ہکے بت وچ آ پھسے ہو سے۔ کہتا ہے کہ اس بت جسم میں آنے سے پہلے ہماری روح کا مکان لا مکان تھا، اور وہ روح آ کر اس بت میں پھنس گئی۔ تو پیر مہر علی شاہ
जिस्म जो खाली हो रूह से, उसको भी कहता है बुत। अपने बदन को भी कह रहा है बुत, इसलिए बुत बुत कह के जान नहीं छूटेगी। पिछले दिनों दो बरेलवी मौलवियों का मुनाजरा तय हो गया आपस में। खैर, अल्लाह हिदायत दे सईद असद साहब को। इसमें यह है कि इसने हमारी बात वो मान ली। हमने एक मसला शुरू किया था कि ये जो रज़ा खानी है ये खत्म नबूवत के मुनकर है, क्योंकि खत्म नबूवत का माना आखिरी नबी। खत्म नबूवत का माना क्या है? आखिरी नबी। और ये कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नबी। ये कहते हैं कि अभी आदम बने ही नहीं थे, आपको पहले नबूवत मिल गई थी। सब अंबिया को नबूवत बाद में मिली और नबी करीम अलैहिस्सलाम को नबूवत आदम से भी पहले मिल गई। ये इनका अकीदा था। तो मैंने इनको कहा था, खुसूसन उस अशरफ आसिफ जलाली को, मैंने कहा हिम्मत कर, आपका ये अकीदा कादियानियों से भी ज्यादा खतरनाक है। कादियानी मेरे नबी की नबूवत के बाद सिर्फ एक नबी मानती और तुम 1.25 लाख नबी मानते हो मेरे नबी की नबूवत के बाद। ये मसला चला था किसी जमाने में। बरेलवियों का शेखुल हदीस था अशरफ सियालवी, उसके साथ खैर उसने हिम्मत की, उसने फिर पूरी किताब लिखी और जब किताब लिखी उसे बात समझ आ गई। हम वहां सरगोदा में उसका मदरसा था, तो उसने किताब लिखकर शाये की अत-तहकीकात। लेकिन किताब लिखने से पहले मुसव्वदा मुझे भेजा, कहते हैं आप देखें कि ये जहां पर कोई चीज हो हमें बताएं। तो वो भी मेरे मकतबा में मौजूद है। खैर, अत-तहकीकात किताब है, तो उनका शागिर्द है ये मौलवी सईद असद। तो उसने भी ये बात मानी और उसने बरेलवियों को ललकारा। उसने कहा कि तुम जो बयान करते हो कि आदम से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल गई थी, तुम तो खत्म नबूवत के मुनकर हो। आपको नबूवत 40 साल की उम्र में मिली और सबसे आखिर में मिली। तो इनका मुनाजरा तय हो गया। अब वो डॉक्टर अशरफ आसिफ बेचारा रो रहा था। वो मेरा क्लिप चलाकर रोता है, कहता है कि सईद असद को इसने गुमराह किया है। सईद असद को इसने, ये देवबंदी मुनाजिर, इसने गुमराह किया। अब इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो मेरा नाम ले सके। क्लिप चला रहा है अपने घर में बैठकर और कहते हैं देवबंदी मुनाजिर ने इसको खराब किया, इसके बैग उसने खराब किया। मैंने कहा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जरा गौर करो, सिर्फ सईद असद खराब नहीं हुआ, तुम्हारी अल्लाह के फजल से पूरी बरेलवियत की चूल्हे हिल गई है। ये नेट का जमाना है। अभी आपको एक नया तोहफा दे रहा हूं। पीर नसीरुद्दीन नसीर, जब अशरफ सियालवी के साथ इसका इख्तिलाफ हुआ था, अल्लाह के फजल से हमारी मुलाकात हुई पीर नसीरुद्दीन से, और पीर नसीरुद्दीन ने ये जो किताब लिखी इस्तिआनत आनत, इसमें तहतल असबाब फौकल असबाब की पूरी बात मैंने समझाई थी पीर नसीरुद्दीन को। तो सिर्फ एक मसले को रो रहा है, और ये मसला मिन दूनिल्लाह वाला, इसको भी अब तू सिर्फ उस नबूवत वाले मसले को रोता है। जरा उठा तिबयानुल कुरान और देख गुलाम रसूल सईदी ने तुम्हारे साथ क्या किया। ये तुम्हारे मसलक का शेखुल हदीस शेखुल तफसीर है, और वो भी मौलवी खिजर की बोली बोल रहा है अपनी अपनी तफसीर में। अब किस किस को बचाओगे? ये मेरा कमाल नहीं, ये मसला हक की हकानियत है। जहां मसला हक पहुंचता है, ऐवाने बातिल पे लर्जा तारी होना है, और जो खुश नसीब होती है वो मसला मान लेते हैं। सिर्फ धड़ेबंदी में
اور اپنے استادی شاگردی پیری مریدی کے چکر میں پڑھ کے مفادات کی وجہ سے اعلان نہ کریں تو ان کی اپنی مرضی، لیکن بولی ہماری وہاں پر بھی پہنچی ہے۔ اور اس سعیدی نے، پیر نصیر الدین نے، ان سب نے ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ میں وہ کلپ کی صورت میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس کس مسئلے کو مانا اور کس طرح مانا، اور انشاءاللہ جو بھی سنجیدہ بریلوی مولوی ہوگا اور توجہ غور کے ساتھ آخرت کی فکر رکھ کے ہماری گفتگو سنے گا، اللہ اسے ضرور انشاءاللہ ہدایت دیں گے۔ ہماری اپنی تو بات ہی نہیں، کتاب و سنت کی بات ہے۔ تو خیر، بڑکیں تو بڑی ماری اشرف آصف نے، لیکن کل جب مناظرہ کرنے کا وقت آیا تو میدان مناظرہ سے دور ایک جگہ پہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہاں مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ پتہ تھا کہ اس پر مناظرہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ خیر بہرحال وہ جانے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ہماری یہ باتیں غور سے سننے۔ اب ایک مسئلہ من دون اللہ کا، اس ڈاکٹر نے بھی بڑی بڑکے ماری۔ تو میں کہتا ہوں ختم نبوت پر تو مناظرہ سعید اسد اور آپ کا اب ہوگا، ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب تو ہمت کر، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہمت کر، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ من دون اللہ سے مراد قرآن کریم میں جہاں پہ لفظ آیا اس سے مراد صرف بت ہیں، اور میں کہتا ہوں لفظ من دون اللہ انبیاء کو بھی شامل، اولیاء کو بھی شامل انہی آیات میں۔ اب ذرا ہمت کر اور میرے اس چیلنج کو قبول کر تاکہ جھگڑے ہی ختم ہو۔ اگر من دون اللہ کا جھگڑا ختم ہو جائے، سارے جھگڑے ختم، کتابوں میں لکھ کر، سیمیناروں میں کہہ کر یہ بتوں والی ایتیں پڑھتی ہیں اور انبیاء پہ چسپا کرتی ہیں۔ اب تو اللہ کے فضل سے وہ الہ کلمۃ اللہ میری کتاب 350 حوالے اس میں موجود ہے کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء، اولیاء اور انہی آیات کے تحت۔ خیر یہ درمیان بیچ میں بات آ گئی، تو جہاں پر حضرت ابراہیم نے شروع کیا، جہاں سے نہیں شروع کیا، اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی۔ دوستو بزرگو، اللہ بہت بڑا ہے، باقی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کوئی رابطی آ جائے جو اصل خدمت انہوں نے کی ہے، کوئی قادیانی مل جائے جی اصل مسلمان جی ہیں، کوئی مشرک مل جائے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، مزار کو غسل دینے میں ساتھ ہیں اور مزار پہ چادریں چڑھانے میں ساتھ ہیں۔ یہ خنثی مشکل مذہب اور یہ ہیجڑا مذہب یہ اہل اللہ کا نہیں ہوتا۔ اور وہاں پر حضرت ابراہیم نے یہاں سے نہیں شروع کیا اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، حضرت ابراہیم نے شروع کیا ما هذه التماثیل۔ یہ کیا ہے؟ یہ جن کے سامنے تم جھکتے ہو، ما هذه، کیا یہ مورتیاں شورتیاں ہیں؟ هذه میں بھی تحقیر ہے۔ هذه کیا ہے یہ مورتیاں؟ کیا ہے یہ فوٹو شوٹو؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، انتم لها عاکفون، رات دن تم انہی پہ جمے بیٹھے ہو۔ رات ہو تب بھی مراقبہ ہو رہا ہے، دن ہو تب بھی مراقبہ ہو رہا ہے۔ سارے گونگے شیطان اوپر سے چادریں ڈال کر اور اندر سے غٹرہ غو اور غو شروع ہے۔ یہ کیا ہے؟ عاکفون، رات کو بھی نوراتے اشرے ان پہ جمے بیٹھے ہو۔ کیا ہے یہ چیز؟ ایمان سے بتاؤ، چھیڑا ہے یا نہیں چھیڑا؟ دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، دکھتی وہ ہمیں نہ چھیڑو۔ یہ پتہ نہیں کس کا مذہب ہے، ہمیں نہ چھیڑو۔ یہ مشرکین عرب ہر باطل کا مذہب ہے، اور ہر پیغمبر آتے ہی چھیڑنے کے لیے، پیغمبر کو اللہ بھیجتے ہی چھیڑنے کے لیے ہے۔
اور باطل پہ ضرب لگانے کے لیے ہے۔ آج لوگوں کو بے دین کرنے کی ایک دین کے نام پہ سازش ہے، اور یہ سکھلایا جا رہا ہے کسی کو کہو کچھ نہیں، کسی کو کچھ نہ کہو۔ اب دیکھو ذرا آیا حضرت ابراہیم لہا عاکفون قالو، پوچھا نا بھئی اس کی دلیل کیا ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو، انہوں نے کہا ہمارے پاس سب سے وزنی دلیل ہے، بھاری دلیل، ہمارے پاس بھی دلائل ہے، اور وزنی دلیل، بھاری دلیل، اور وہ کیا ہے؟ قالو وجدنا آباءنا، سارے اکابر کا مذہب ہے، سارے بزرگ۔ آباءنا کا معنی امام قرطبی نے کیا اکابرنا، آباءہم اکابرہم، اور خود قرآن میں بھی ہے انا اطاعنا سادتنا۔ اب یہ بولی کہاں کہاں روکو گے، یا تو نیٹ بند کر دو۔ یہ بولی تو کراچی مولوی سلیم اللہ خان کے مدرسے میں بھی پہنچ گئی۔ وہ سلیم اللہ خان پر ایک آدمی نے کتاب لکھی شیخ الکل، اس میں اس نے مضمون دیا، اس نے کہا کہ یہ جو اکابر کا لفظ ہے نا، ہر آدمی اٹھتا ہے کہتے ہیں اکابر اکابر اکابر، کہتا ہے اکابر کا لفظ کہیں بھی مقام مدح میں استعمال نہیں ہوا، جہاں پر بھی اللہ نے ذکر کیا تو ان کی مذمت ہی کی ہے۔ اور اس نے کہا یہ اکابر اکابر کا رٹا لگانے والے، اکابر کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، یہ جامعہ فاروقیہ کا مدرس ہے۔ اب اس بیچارے کو بھی نکال دو اور کہو کہ وہ بھی بولی خضر کی بولی بولنے لگی ہے، کس کس کو بچاؤ گے؟ خیر، اب اس نے صاحب لکھا، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس نے کہا اکابر 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 مجرمیہ، کہتے ہیں قرآن میں اکابر کا جہاں لفظ آیا وہاں اللہ نے مذمت کی ہے، مدح نہیں کی، اور یہ کوئی اچھا لفظ ہی نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے پایا اپنے بزرگوں کو ان کی پکار کرتے، ان کی منت دیتے، ان کی نظر نیاز دیتے، ان کی پوجا پاٹ کرتے، اکابر کو پایا۔ اور یہ ہر دور کا مشرک یہی دلیل دیتا ہے، اور کتاب و سنت کے جتنے لوگ مقابل ہیں، جب بھی ان سے بات ہو تو بہانہ یہی ہے اکابرنا، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، یہ پرانی چال ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ لقمان ہے میرے سامنے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ جو مشرکین ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، فرمایا جو غیر اللہ کو پکارتی ہیں حاجتوں میں، ان کے پاس نہ، ان کے پاس عقلی، ان کے پاس بغیر علم، بغیر دلیل کے، بلا ہدن بلا کتاب منیر، نہ ان کے پاس عقل کی دلیل موجود ہے، نہ ان کے پاس وحی کی دلیل موجود ہے، نہ ان کے پاس نقل کی دلیل موجود ہے، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ اور کہتے کیا ہیں؟ بَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جائے آؤ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، اتبعوا ما انزل اللہ، آؤ قرآن مقدس کی طرف، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں بل، قرآن چھوڑو، چھوڑو قرآن، ہم تو جائیں گے اپنے بزرگوں کے پیچھے، ہم تو جائیں گے اپنے اکابر کے پیچھے، ہم تو جائیں گے اپنے بزرگوں کے پیچھے، ہم قرآن کی طرف نہیں آتے۔ حالانکہ پیغمبر کی دعوت قرآن کی طرف ہے، کسی کے بزرگوں کی طرف نہیں۔ اب یہ جو دو مولویوں کا مناظرہ جب طے ہوا تو وہاں پر مولوی سعید اسد کی آپ بولی سنیں، مولوی سعید اسد دوسری بھی ہماری بولی بول رہا ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے دلیل پیش کی جائے گی کتاب اللہ، نیٹ پہ موجود ہے،
اور کہتا ہے کہ جب قرآن آ گیا، قرآن کے مقابل اگر تو نے پیش کی نا حدیث میں تعبیل کریں گے، قرآن میں تعبیل نہیں ہو سکتی. یہ اس کی بولی ہے. اب یہ سبق بھی آ گیا ماشاءاللہ. انشاءاللہ مولوی سعید اسد صاحب کو اللہ توفیق دے اور وہ تھوڑا سا اور صبر کرے تو پکا انشاءاللہ مواحد بن جائے گا. اب راستے پہ صحیح چل چکا ہے. اس نے صاحب کہا، اس نے کہا سب سے پہلے دلیل قرآن ہوگا. اور آگے سے وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں بزرگ، ہمارے اکابر، ہمارے فلانے، ہمارا اعلی حضرت، ہمارا نعیم الدین، ہمارا فلانا، ہمارا فلانا. مولوی سعید اسد نے کہا کسی بزرگ کی نہیں چلے گی، چلے گا خدا کا قرآن چلے گا. میں حیران ہوں، جب میں یہ بات بیان کرتا ہوں مولویوں کو بخار ہوتا ہے، اور جب خود آگے بات کرنے لگے آپس میں بھی بولی ہمارے والی، انشاءاللہ یہ بولی پہنچے گی، اس بولی کو روک نہیں سکتے. اور پھر بڑا بہترین ضابطہ بیان کیا مسلمانوں والا. اس نے کہا جو خاص کتاب اللہ کا ہے قطعی ہے، قطعی، اس کے مقابلے میں خبر واحد نہیں سنی جائے گی. میں نے کہا یہ ہے اشاعت التوحید کی بولی، یہ اصلی اشاعت التوحید کی بولی ہے. اور مقابلے میں نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، مقابلے میں آ گیا احمد رضا، نعیم الدین، مفتی احمد یار. اور میں کہتا ہوں جن کا تو ڈاکٹر صاحب تذکرہ کرتا ہے نا، ان کی تو اپنی عبارتیں ذرا دیکھ. وہ تو ایک صفحے پہ کچھ لکھتے ہیں، دوسرے پہ کچھ لکھتی ہے. ایک صفحہ کچھ ہے، دوسرے پہ کچھ ہے. اور جس کا تو حوالہ دے رہا ہے نا احمد رضا خان، اگر تجھ میں ہمت ہونا تو احمد رضا خان کا ایمان ثابت کر. یہ تو پرانا قرض ہے. اور میں نہیں فتویٰ لگاؤں گا، توبہ توبہ، میں کیوں لگاؤں؟ میں نہیں لگاؤں گا. انشاءاللہ سارے بریلوی مفتی لگائیں گے، مفتی لگائیں گے. اور احمد رضا اپنے آپ کو بھی کافر کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہے اگر ثابت نہ کروں پھر دیکھنا. تو احمد رضا تو خود اپنے آپ پہ فتویٰ لگا رہا ہے، شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. اور اگر اعتبار نہ آئے، تیری تو عادت ہے اوزوں میں چھپنا، ناروں میں پلنا. اگر نہ ہو سکے تو میری کتاب تبصرہ گھر میں ذرا اس کو مراقبے کے ساتھ مطالعہ کر لے اور انصاف کے ساتھ پڑھ لے کہ باقی بات کیا ہے. خیر تقریر خراب نہ ہو، آؤ واپس قرآن کی طرف. ہر دور کا مشرک اور اہل باطل یہ نعرہ لگاتا رہا، بزرگ، اکابر، فلانا فلانا. اور ہر دور کا حق پرست یہ نعرہ لگاتا رہا کہ ما انزل اللہ، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا وہ حق ہے. اس کے مقابل میں نہ بزرگ چل سکتے ہیں، نہ اکابر چل سکتے ہیں، نہ روایتیں چل سکتی ہیں، اور نہ حکایتیں اور خواب چل سکتے ہیں. کچھ بھی اس کے مقابل میں چل نہیں سکتا. اب ایک اور بات بھی کی مولوی سعید اسد نے. اس نے کہا کہ رسول پاک نے بھی مجھے کہا کہ آپ حق پہ ہیں، اور حضرت علی نے مجھے رات کو کہا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی وغیرہ آپ کے مقابل میں اول تو آئیں گے نہیں، آئے بھی صحیح تو شکست کھا کے جائیں گے. اب ذرا بریلویوں سے ہم پوچھتے ہیں، جب نبی کریم علیہ السلام نے بھی سعید اسد کے مسلک کو حق کہہ دیا اور حضرت علی نے بھی سعید اسد کے اس مسئلے کو حق کہہ دیا اور سعید اسد نے سنا ہے مجھ سے، تو پھر ہمارے حق ہونے میں تو شک کرنے والا بھی کافر ہوگا. اس مفروضے میں جب نبی پاک نے بھی تصدیق کر دی، حضرت علی نے بھی تصدیق کر دی. مولوی سعید اسد کہتے ہیں حضرت علی آئے، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ تو حق پہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بھی کہا حق پہ ہے. جب شاگرد حق پہ ہے تو وہ استاد جس سے یہ مسئلہ سیکھا ہے وہ اس کے حق پہ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟
اشرف آصف جلالی کو غور کرنا چاہیے کہ سید اسد تو کہہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت علی نے مجھے سند دے دی کہ تو حق پہ ہے، تو اب اشرف آصف جلالی سید اسد کے مقابلے میں نہیں، بقول سید اسد کے حضرت علی کے مقابلہ میں اور اللہ کے نبی کے مقابلہ میں، اور جو علی مرتضیٰ اور نبی مصطفیٰ کے مقابل مناظرے کا چیلنج کرے، آپ خود سوچ لیں بھئی کتنے درجے کا وہ مسلمان ہوگا، یا یہاں سے آگے خالی جگہ ہے۔ اب توجہ کرو، دیکھنا اب میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، یہ انشاءاللہ تھوڑا فارغ ہو کر اس کو مستقل موضوع چلائیں گے، لیکن طالب علموں میں دیکھیں، فرمایا انہوں نے یہاں پر وجدنا آبانا لہا عابدین، آگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، کوئی بزدل مولوی ہوتا کتابوں سے ڈر جاتا، کوئی بزدل مولوی ہوتا اکابر کے عنوان سے ڈر جاتا۔ انہوں نے کہا تو اکیلا ابراہیم ایک طرف، ہمارا پورے اکابر بزرگ سارے ایک طرف۔ آج تک یہی مسئلہ چلتا رہا کہ اس وقت تک رب نہیں سنتا جب تک ان کا وسیلہ پیش نہ کیا جائے، اس وقت تک رب نہیں سنتا جب تک ان کا درمیان میں ان کو لایا نہ جائے۔ آج تو اکیلا آ کر یہ مسئلہ نیا چھیڑا ہے، لیکن حضرت ابراہیم تجھ پہ خدا کے سلام ہوں، حضرت ابراہیم ڈرا بھی نہیں، مرعوب بھی نہیں ہوا۔ قربانی کرنے والوں اگر یہ دل ہو تو قربانی کرو، ورنہ پیسہ ضائع نہ کرو۔ یہ دل ہو، نہیں ڈرے۔ خدا کی قسم آج تو لوگ ڈر جاتی ہیں، کثرت سے ڈرتی ہیں، اور لوگوں کے بدنامیوں سے ڈرتی ہیں، بہتانوں سے ڈرتی ہیں، اور بڑے مفاد ہوتی ہیں۔ لیکن ذرا سنو حضرت ابراہیم کا فتویٰ، ہم بھی جب یہ فتویٰ لگائیں تو کانپ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کا فتویٰ، فرمایا اچھا تمہارے باپ دادا تمہارے اکابر وہ بھی ان کو پوجتے تھے، ان کی پکار کرتے تھے، پھر سنو قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، مجھے رب کی قسم تم بھی کافر اور تمہارے اکابر بھی پکے کافر۔ لقد کنتم، ترجمہ دیکھ لینا، لقد کنتم، لقد واللہ لقد، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں تم بھی وآباؤکم، اور تمہارے جن اکابرین کا حوالہ دے رہے ہو کہ ان کو پوجتے تھے، وہ اکابر بھی سب فی ضلال مبین، بین الکفران، اور بالکل واضح کافر ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہتے ہیں مسئلہ بیان کرو، فتویٰ نہ لگاؤ۔ اب دیکھو، قالوا اجئتنا بالحق، مشرک پر جب آیا نا فتویٰ اور ساتھ اکابر پر، اب انہوں نے پینترا بدلا، کہا انہوں نے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ حضرت ابراہیم کو کہنے لگے حضرت جی مذاق کیا ہے یا سیریس بات کی ہے؟ یہ جو تو نے فتویٰ لگایا یہ اوپر اوپر سے لگایا ہے، ہمارے ساتھ ہنسی کھیل کر رہا ہے، یا واقعتاً تیرا مذہب یہی ہے کہ سارے اکابر کافر، فلانا کافر؟ یہ جو تو نے فتویٰ لگایا یہ کیسا فتویٰ ہے؟ خیر تو ہے، مذاق کر رہا ہے یا سیریس فتویٰ ہے؟ قال بر ربکم، فرمایا چھوڑو یہ مسئلہ سیریس ہے، یہ پکا فتویٰ ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ اور فرمایا ظالموں تم نے کس کو مشکل کشا مانا ہے، کس کو حاجت روا مانا ہے؟ بر ربکم رب السماوات والارض، مشکل کشا وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔
ایمان سے بتاؤ، گولڑے والے کی یہ شان ہے؟ سیال والے کی یہ شان ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، امام زین العابدین، حضرت عباس کی یہ شان ہے؟ اللہ کے کسی نبی ولی کی یہ شان ہے؟ رب السماوات والارض کون ہے؟ فرمایا مشکل کشا وہ ہوتا ہے، حاجت روا وہ ہوتا ہے جو آسمانوں کا بھی رب، زمین کا بھی رب، آسمان والوں کی بھی حاجتیں پوری کرنے والا، زمین والوں کی بھی حاجتیں پوری کرنے والا۔ فرمایا الذی، آگے پھر دلیل آئی، الذی ہے وہ کون؟ فطرہن، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا۔ زبردست دلیل دی، فطرہن وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس توحید کا گواہ ہوں، گواہوں میں سے ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ میرے رب کی توحید کا مسئلہ حق ہے۔ اور اگلی بات بھی سنو، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں ہوں، میں اکیلا، لیکن وقت آنے دو۔ تاللہ، اللہ کی قسم، واللہ بھی نہیں، تاللہ، تاللہ اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہ جو تمہاری صورتاں، مورتیاں شورتیاں ہیں، ان کی انشاءاللہ میں گت بناؤں گا، ان کا آپریشن کروں گا، اور صحیح کر کے آپریشن کروں گا، زبردست کر کے، لَأَكِيدَنَّ، چھوڑتا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کسی کو نہ چھیڑو، کسی کو کچھ نہ کہو، سارے رل مل کے رہو۔ پتہ نہیں یہ مذہب کہاں سے آیا جو نواز شریف کے پڑوس سے ہمیں مل رہا ہے؟ یہ مذہب اسلام نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ مذہب صرف رائبنڈی ہے۔ رائبنڈ کا دین اور ہے، محمد مصطفیٰ کا دین اور ہے۔ یہ صاحب مسئلہ ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے لاکھ دفعہ ہو، رائبنڈیوں کا مذہب یہ انبیاء کا مذہب نہیں، اور انبیاء کا دین وہ رائبنڈیوں والا مذہب نہیں ہے۔ مت دیکھو بسترے، مت بھولو بسترے، لوٹے پورے بسوں پہ رش ہے، گھر بار چھوڑا ہوئے۔ خدا کے بندے خود تو پہلے مسئلہ سمجھو، مسئلہ سمجھنا نہیں ہے۔ یہ بھی مقدس بھیڑے ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی بات نہ کرے، مقدس بھیڑے، منزل من اللہ بھیڑے ہیں۔ تو اس لیے ذرا خیال کرو، ہم نے یہ طے کیا، کوئی راضی ہو ناراض، کوئی اپنا ہو بیگانہ، حق حق ہو کہ انشاءاللہ آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فلانے بیچارے، مچھاں بھی بیچارہ نہیں کوئی نہیں، شلواراں بھی پورے گولاں تھے گھٹنوں تک، اور بظاہر دیکھو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے دین کے روپ میں، بظاہر دینداری ہے، اس لیے ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اب ذرا قرآن پڑھو، قرآن جس کو نہیں چھوڑے گا ہم کیسے چھوڑیں؟ حضرت ابراہیم نے ان کو دعوت دے کر فرمایا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، نبیوں کی دعوت ہے مراکز شرک کو گرا دینا، شرک کو گرانا، مراکز کو گرانا، شرک کی جڑ ختم کرنا، یہ انبیاء کا دین ہے۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں گت بناؤں گا اور تدبیر کروں گا۔ انہوں نے سن لیا، بعد ان تولوا مدبرین، تم جا رہے ہو نا عرس شریف پر، ان کا مذہبی میلہ تھا عرس شریف، عرس شریف پہ تو پھر یہ زنانے بھی ساتھ جاتی ہیں، مرد بھی ساتھ جاتی ہیں، مجاورین بھی ساتھ جاتی ہیں، یہ سارے کا سارا ٹبر، پیر بہنیں، پیر بھائی، سارے اکٹھے ہو کے عرس شریف پہ چلے جاتی ہیں، عرس پہ۔ ابھی یہ جا رہے تھے مذہبی میلہ اور ان کا عرس، ادھر جا رہے ہو، فرمایا واپس آؤ گے تو انشاءاللہ دیکھنا بھئی ان کا کیا کرتا ہوں تمہارے مشکل کشاؤں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بھئی ایک آدمی ہے، وہ بھی نوجوان ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے الہوں کے ساتھ؟ ایسے اس نے دھمکی دی ہے،
یہ کیا کرے گا؟ یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ آواز اندر کی آواز ہے، جو اندر کی آواز ہو وہ پہاڑوں کو بھی ہلا دیتی ہے۔ تو انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی، کوئی کسی فوجی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگائی، سارا عرس کا موسم آیا، سارے چلے گئے، مجاور بھی، سب گئے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا لیا کلہاڑا، زبردست لکڑی کاٹنے والا کلہاڑا، وہ کندھے پہ اٹھایا اور آئے خدا باڑے میں۔ ان کا جو خدا باڑا تھا، امام باڑا، خدا باڑا، ان کے جہاں مشکل کشا تھے، حاجت روا حضرت آئے، کسی کے سامنے جناب حلوہ رکھا ہوئے ہے، کسی کے سامنے میٹھے میٹھے چاول ہیں، کسی کے سامنے پھرنیاں ہیں، کسی کے سامنے کچھ کھانے کو۔ کیوں؟ یہ سارے کھانے رکھے ہوئے تھے تاکہ یہ متبرک بن جائیں، یہ جب کھائیں گے گھر والے تبرک کے لیے رکھے ہوئے تھے، کوئی پرات حلوے کی، کوئی چاولوں کی، کوئی سبحان اللہ، کیا بات ہے، سارے کھانے رکھے ہوئے۔ اب یہ آئے، حضرت ابراہیم نے دیکھا بھئی بزرگوں کے سامنے یہ سب کچھ پڑا ہے اور بزرگ ٹس سے مس نہیں ہوئے، تو حضرت نے سب سے پہلے ان سے مذاق کیا، فرمایا الا تاکلون، الا تاکلون، بزرگوں حلوہ پڑا ہے کھاتے کیوں نہیں؟ جہاں چاول پڑے ہیں، زردے پلا پڑے ہیں، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ جب دیکھا بھئی یہ تو سارے چوپ شاہ، حضرت چوپ شاہ، کوئی نہیں بولتا، حضرت نے فرمایا ما لکم لا تنتقون، او بولتے کیوں نہیں ہو؟ ذرا جواب تو دو نا، یہ کھانے تمہارے سامنے اور کھاتا کوئی بھی نہیں، بس یہ کرتے ہوئے کلاڑا ضربم بالیمین۔ یہاں زمین کا معنی ہے قوت، طاقت کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کا جتنا زور تھا تقریباً 4000 مردوں کا زور۔ نبی کو اللہ مردانہ طاقت کامل دیتا ہے، قوت بدنی بھی کامل، لگایا اور کیا ہوا؟ جعلہم جزازا، جز جز کر دیا، بکھیر کے رکھ دیا، جتنے ان کے اصنام، مورتیاں، صورتیں، ایک ان کا اعلی حضرت کبیر اللہم، ان میں جو غوث اعظم تھا، وہ سمجھتے تھے غوث اعظم کرنی بھرنی والا، بیڑے تارنے والا، باقی مشکل کشا تو چھوٹے چھوٹے ہوتی ہے نا، اے فلانے بابے کے پاس جاؤ، پیر کھارا شریف، تو وہاں پر خارش کا علاج ہوتا ہے، خارش ہو وہ بابا خارش کا سپیشلسٹ ہے، اور کہیں جاؤ بابا پیٹ کے مرض کا سپیشلسٹ ہے، کہیں اور جاؤ تو وہ بابا منہ کا سپیشلسٹ ہے، کوئی دماغ کا سپیشلسٹ، جس طرح MBBS ڈاکٹر ہے اسی طرح بابے ہیں، اور خیر مختلف شعبوں کے ماہرین، تو باقی تو تھے چھوٹے چھوٹے، اور ایک تھا غوث اعظم، سب کا مشکل کشا ہیں، سپیشلسٹ، میڈیکل سپیشلسٹ، وہ پروفیسر ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر اور بڑا مشکل کشا، پروفیسر مشکل کشا، وہ کھڑا تھا، حضرت نے اس کو چھوڑ دیا کبیر اللہم۔ کیوں؟ فرمایا لعلہم الیہ یرجعون، حضرت کو پتا تھا کہ انہوں نے کیس مجھ پہ کرنا ہے، یہ حضرت نے کام کیا ہے کیس کروانے کے لیے، تاکہ عدالت میں جا کے ان کو مسئلہ سمجھاؤ، یہ جان بوجھ کے کیا، اور الیہ الی ابراہیم، فرمایا تاکہ مجھ سے آ کے پوچھیں اور میں پھر ان کو بتاؤں بھئی توحید کیا ہوتی ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ بساؤ کا یہ بھی ہوتا ہے، آدمی
خود اپنی گرفتاری پہ بھی خوش ہوتا ہے. حضرت ابراہیم توحید کے اس لذت میں خود اپنی گرفتاری پہ خوش تھے. لعلہم الیہ یرجعون قالوا من فعل هذا بآلہتنا. عرس شریف ختم ہوا, واپس آئے, سلام بھی کریں گے, حلوہ بھی متبرک ہو چکا ہوگا, دم شو ہو چکا ہوگا, چاول. جب آئے اندر دیکھا جناب وہ تو سب جزازہ جز ہیں, ناک کہیں, ہاتھ کہیں, ٹانگیں کہیں, سارے مشکل کشا, ان کا کچومر نکلا ہوا ہے, اور ایک کھڑا ہے اعلیٰ حضرت. وہ بچا ہوا کبیر اللہم, جو بڑا تھا ان کا شان اور مقام کے اعتبار سے, ان کے عقیدے میں یا اس کا جسم بھی بڑا تھا یا دونوں چیزیں بڑی تھی. کبیر اللہم وہ تھا. انہیں کہا من فعل ھذا, ماتم شروع کیا. بآلہتنا, کس نے یہ بے ادبی کا کام کیا, کس نے گستاخی کی. بآلہتنا, ہمارے مشکل کشاؤں کی. انہو لمن الظالمین, یہ بندہ بڑا دہشت گرد ہے. انہو لمن الظالمین, بے شک یہ کام کرنے والا البتہ ظالموں سے ہے. اس نے بڑی ناانصافی کی, ظلم کیا اور بڑی واردات کی. اس نے ہمارے الہوں کی بے ادبی کی, بے عزتی کی, اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مشرک کا دماغ کام نہیں کرتا. چاہیے تو یہ تھا جب دیکھتے جو خود ریزہ ریزہ ہو گئے, جن کی روحیں اپنے فوٹوؤں کو نہیں بچا سکیں, وہ ان کو بیٹا کہاں سے لے کے دیتی. جن کی ارواح اپنے فوٹوؤں کی حفاظت نہیں کر سکی, وہ ان کے مشکل کشا کیسے, حاجت روا کیسے. لیکن مشرک کا عقل بالکل نہیں ہوتا. ادھر روئیں گے سارے, حضرت حسین پہ ظلم ہو گیا, بڑا ظلم ہوا. میں نے کہا بالکل ہوا. ظالموں نے پانی بند کر دیا اور اتنے ظلم کیے. فلاں تیر آیا, بچے کے حلق سے نکل گیا, فلاں جگہ پہ آیا, فلاں ہوا, فلاں ہوا. تو میں نے کہا ذرا خیال کر, اسی پر توجہ ہے جی, اسی کو سوچ لے. اگر حضرت حسین کے اختیار میں ہوتا تیر روکنا, روکتے یا نہ روکتے. اور اگر اختیار میں ہو اور حضرت حسین نہ روکیں تو جرم کس کے ذمہ لگا رہے ہو. لوگوں کو تم کہتے ہو ہمارا پیر چھٹے ہوئے تیر واپس کر لیتا ہے, یہ آسمان کو زمین پہ مارتے ہیں, زمین کو آسمان پہ. تو میں نے کہا حضرت حسین کی مظلومیت بتا رہی ہے کہ حضرت حسین بھی مشکل کشا نہیں, حضرت علی مرتضیٰ بھی مشکل کشا نہیں. مشکل کشا وہ ہے لا یسأل عما یفعل, جس کی شان ہے لا یسأل عما یفعل. سارا روئیں گے, کبھی کہیں گے فلانا حضرت شہید, فلانا بزرگ, عرس شریف. حضرت صاحب اس کو پوچھو عرس کا کیا معنی ہے. عرس تو شادی کو کہتی ہیں, یہ بزرگوں کی ہر سال شادی ہوتی ہے. عرس شریف. خیر دیکھو کبیر اللہم, اگر یہ معاملہ پہنچتا رائے بینڈ, توبہ 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 توبہ, بڑا زیادتی کی ہے. ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے فساد ہوتا ہے. تبلیغ ہمارے والی ہے جس کا نہ منہ نہ متھا, ہاں یہ تبلیغ ہے, اس کا نام. اب کبیر اللہم قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. انہوں نے کہا سمعنا, ہم نے سنا ہے, فتن ایک نوجوان آدمی ہے, فتن نوجوان ہے, یذکرہم یعیبہم,
وہ ان کی گستاخیاں کرتا ہے اور لگا رہتا ہے، گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، حضرت ابراہیم گستاخیاں کرتے تھے؟ گالیاں دیتے تھے کسی کو؟ تو انہوں نے کیوں کہہ دیا گستاخیاں کرتے تھے؟ وہ گستاخیاں کیا تھیں؟ حضرت ابراہیم کیا گستاخیاں کرتے تھے؟ آج بھی لوگ کہتی ہیں یہ بے ادب ہیں جی، گستاخ ہیں جی۔ اب سنو وہ گستاخیاں کیا تھیں جو انہوں نے حضرت ابراہیم کے ذمہ لگائیں؟ وہ گستاخی یہ تھی، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، هل يسمعونكم، او میری قوم والو ذرا مجھے انصاف سے بتاؤ، جب تم ان کو پکارتے ہو یہ سن سکتی ہیں؟ هل يسمعونكم، یہ تمہاری پکار سن سکتی ہیں؟ اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، بتاؤ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا، یہ سورۃ الشعراء ہے۔ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، یہ ہمارے اکابر کا مذہب ہے۔ بزرگ یہ تھی گستاخیاں کہ حضرت ابراہیم کہتے لا یسمعو بلا یبصرو، یہ نہیں سنتے، نہیں نفع نقصان کے مالک، نہیں کچھ کر سکتے۔ وہ کہتے یذکرہم، یہ عیب نکالتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں رب کے سوا کوئی ما فوق الاسباب سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ما فوق الاسباب جاننے والا نہیں، رب کے سوا کوئی ما فوق الاسباب نفع نقصان کا مالک نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی بے ادبی ہے، بڑی گستاخی ہے۔ یہ تھا یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، لوگ اسے کہتے ہیں ابراہیم۔ وہ ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، انہوں نے پوری پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر لیا، ہنگامی اجلاس۔ انہوں نے کہا بھئی اس کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ آنے والی نسلوں میں عبرت کا سبب بن جائے، نمونہ بن جائے۔ وقت ہو گئی ہے اوپر، انشاءاللہ یہاں سے ابھی ان کو میٹنگ کرنے تو اگلے جمعے پر اگلی پوری بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس جمعہ پر بھی